الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کا مادہ ہے ادب عربی، اور اس کے اندر جو کتاب مقرر ہے اس کا نام ہے مجموعہ من النظم والنثر، اور اس کتاب کے اندر آج کا جو ہمارے درس کا موضوع ہے وہ ہے ابن سعید المغربی شاعر کے کچھ ابیات ہیں جو کہ وصیت کے تعلق سے ہیں، اور یہ وصیت اس نے کی ہوئی ہے جب وہ اپنے لڑکے کو اپنے یہاں سے کہیں دور کسی دوسرے شہر بھیج رہا تھا، اور وہی اشعار ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہ اسی تسلسل میں آج ہم کچھ نئی لائنیں اس کے شعر کی جو کہ اسی وصیت کے تعلق سے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں جو اشعار ہیں ان کو پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ شاعر کا کہنا ہے فَلَيْسَ يُدْرَى أَصْلُ ذِي غُرْبَةٍ فَلَيْسَ يُدْرَى أَصْلُ ذِي غُرْبَةٍ إِنَّمَا تُعْرَفُ مِنْ شِيمَتِكَ۔ پھر سے ایک بار فَلَيْسَ يُدْرَى أَصْلُ ذِي غُرْبَةٍ إِنَّمَا تُعْرَفُ مِنْ شِيمَتِكَ۔ اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے وَكُلُّ مَا يُقْضَى بِعُذْرٍ فَلَا تَجْعَلْهُ فِي الْغُرْبَةِ مِنْ إِرْبَتِكَ۔ یہ جو ہو گیا یہ شعر ہو گیا، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے کوئی مشکل لفظ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فَلَيْسَ يُدْرَى، درا یدری معنی جاننا ہوتا ہے، کئی بار آ چکا ہے، اسے واضح ہے معنی۔ یدرا یہاں پر یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اصل، یعنی کہ اصل یا حسب نسب جو آدمی کا ہوتا ہے، آدمی کا اصل کیا ہے، یعنی کہ اس کا جو حسب نسب ہے وہ کیسا ہے، یہ مراد یہاں پر ہے حسب نسب۔ ذی قربتن، اور ذی قربتن کا معنی یہاں پر ہے اجنبیت والا، اس کا لفظی معنی ہو جائے گا اجنبیت والا، یعنی کہ ایک اجنبی آدمی، ایک غریب آدمی جو کسی نئے شہر میں جاتا ہے جہاں پر نہ وہ اس کو جانتے ہیں نہ پر یہ وہاں پر کسی کو جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کہہ رہے ہیں انما تعرف من شیمتک، انما تعرف من شیمتک۔ شیمتن معنی ہوتا ہے، یہاں پر میں نے نیچے لکھا ہوا ہے، شیمتن معنی عادت جمع شیمن، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وَكُلُّ مَا يُقْضَى بِعُذْرٍ، عذر معنی عذر جو ہوتا ہے بہانہ یا عذر، اس کی جمع آتی ہے اعذار۔ فَلَا تَجْعَلْهُ فِي الْغُرْبَةِ، غربت معنی کہ وطن سے دوری یا اجنبیت میں۔ من اربتک، اربتن معنی ہوتا ہے مقصد، یہاں پر میں نے دیا ہوا لکھا معنی اربتن مقصد، اس کی جمع جو آتی ہے ایرابن، ایرابن۔ اس کے معنی پر آتے ہیں، یہاں پر دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر۔ یہی وصیت یہ ہے، اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فَلَيْسَ يُدْرَى أَصْلُ ذِي غُرْبَةٍ، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی جب کہیں جاتا ہے اپنے شہر سے دور کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے تو وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں، اس شہر کے جو لوگ جو ہوتے ہیں، اس اجنبی آدمی کے حسب نسب کے بارے میں کیسا ہے، مطلب کس خاندان کا ہے، کتنے بڑے گھرانے کا ہے، اس کا اصل کیسا ہے، اس کے مطلب یہ ساری ڈیٹیل وہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس جگہ کے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو وہی شاعر کہہ رہا ہے فَلَيْسَ يُدْرَى أَصْلُ ذِي غُرْبَةٍ، ایک غریب ایک اجنبی آدمی کے حسب نسب کو نہیں جانا جا سکتا ہے یا نہیں جانا جاتا ہے، کہاں پر، جب وہ کہیں کسی دوسرے نئے شہر میں نئی جگہ میں جاتا ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ فَلَيْسَ يُدْرَى أَصْلُ ذِي غُرْبَةٍ، اجنبی شخص کے اصل کو نہیں جانا جاتا ہے۔ انما تعرف من شیمتک، بے یقیناً تمہیں جانا جائے گا تمہاری عادتوں سے، تمہیں پہچانا جائے گا تمہاری عادتوں سے، تمہارے اندر فی الحال جو چیز موجود ہے اس سے لوگ اندازہ لگائیں گے کہ یہ ایک اچھے گھرانے کا ہے یا بیکار گھرانے کا ہے، یا اس کا اصل یا اس کا حسب نسب یہ کیسا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کریں گے، اس آدمی کی جو عادتیں ہوں گی اس نئی جگہ میں، ان عادتوں کو دیکھ کر کے وہ قیاس لگائیں گے، پتہ لگائیں گے، اس کے چال چلن سے، اس کے ہاؤ بھاؤ سے، اس کے رہنے سہنے سے، اس کے اخلاق اور جو دوسری چیزیں ہیں مطلب جو اس کی مطلب ظاہر ہوتی ہیں وہاں پر جو اس کے ہاں موجود ہیں فی الحال، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی
کس کیٹیگری کا ہے، کس لیول کا ہے، تو اس سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے شاعر اپنے مطلب لڑکے کو کہہ رہا ہے کہ اجنبیت یعنی کہ کسی بھی اجنبی آدمی کا جو اصل ہوتا ہے اس کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے، اس لیے تم کیا کرنا، انما بلکہ تمہیں کیا جانا جائے گا تمہاری عادتوں سے، شیمت مانے عادت یہاں پر لکھا ہوا، تو انما تعرف من شیمتک، تمہیں جانا جائے گا تمہاری عادتوں سے، فلیس یدرا اصل ذی غربت، نہیں جانا جا سکتا ہے یا نہیں جانا جاتا ہے ایک اجنبی آدمی کے حسب نسب کو، انما تعرف من شیمتک، تمہیں پہچانا جائے گا تمہاری عادتوں سے۔ تو اس کا مطلب کہ یہ جملہ کیا ہے، اس کے سبب ہو جائے، یہ سبب ہو گیا، یہ اس کے مطلب ہے کہ یہ ہو گئی، اس کا معنی ہے اسی پر متفرع ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک اجنبی آدمی کے اصل کو نہیں جانا جا سکتا ہے، اس لیے تمہیں پہچانا جائے گا کس چیز کے ذریعے سے، تمہاری عادتوں کے ذریعے سے۔ تو یہ نتیجہ اس پر نکل کے آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، وَكُلُّ مَا يُقْضَى بِعُسْرٍ فَلَا تَجْعَلْهُ فِي الْغُرْبَةِ مِنْ عِرْبَتِكَ، وَكُلُّ مَا، اور ہر وہ کام، ما سے مراد میں یہاں پر کوئی کام لے سکتے ہیں، اس کا معنی ما موصولہ، یہ مبہم ہے، اس کا معنی یہاں پر کام مراد ہے، وَكُلُّ مَا يُقْضَى بِعُسْرٍ، اور ہر وہ کام جو پورا ہوتا ہو عذر کے ذریعے سے، یعنی کہ کوئی بھی کام جب آدمی کرتا ہے تو اس کے آخر میں اس کو کچھ عذر پیش کرنے پڑتے ہیں، بہانے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہے کہ ایک نیم ہے، قاعدہ ہے کہ آدمی ہوتا ہے کہ آدمی عصر کے وقت سے لے کر کے مغرب کے وقت تک ہی کہیں باہر جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مغرب کے بعد باہر گیا، حالانکہ کسی اچھے مقصد سے لے گیا، کہیں دوا لینے گیا، بیمار تھا، کچھ اور تھا، لیکن اس کے بعد جب وہ آئے گا مغرب کے بعد تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں گئے، تو وہاں پر اس کو عذر بیان کرنا پڑے گا، وہ اس لیے گیا کیونکہ میرے پاس یہ عذر ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ تو اس چیز کو مطلب کہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب جو مغرب سے جو ٹائم ہے، مطلب کہ جو عصر سے لے کر کے مغرب کا ٹائم ہے اسی میں اپنا کام کر لینا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں عذر اور بہانہ یا اس طرح کی چیزیں بیان کرنے کی ضرورت پڑے۔ تو یہی معنی جو ہے شاعر یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے کہ وَكُلُّ مَا يُقْضَى بِعُذْرٍ، اور ہر وہ کام جو پورا ہوتا ہو عذر کے ذریعے سے، کہ جس کام کو کرنے کے بعد آدمی کو عذر اور بہانے عذر بیان کرنے پڑتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، تو ایسے کام سے کہہ رہا ہے کہ تم دور رہو، ہر چیز کو کرو اس کے صحیح ڈھنگ سے۔ وَكُلُّ مَا يُقْضَى بِعُذْرٍ، اور ہر وہ کام جو پورا ہوتا ہو عذر کے ذریعے سے، فَلَا تَجْعَلْهُ فِي الْغُرْبَةِ مِنْ عِرْبَتِكَ، تو ایسے کام کو فَلَا تَجْعَلْهُ، یعنی کہ وہی ما کی طرف یا کل کی طرف مضاف لے سکتے ہیں، کل کی طرف، تو فَلَا تَجْعَلْهُ فِي الْغُرْبَةِ مِنْ عِرْبَتِكَ، تو تم اس کو مت بنانا، کہاں پر، اجنبیت والی زندگی میں یا اجنبیت والے اس ٹائم میں، اپنے مقصد میں سے، تو تم اس کو اپنے مقصد میں مت بنانا، اپنے مقصد میں اس کو مت رکھنا، ایسے کاموں کو اپنے جو مقصد ہے اس سے ہٹا دینا، دور کر دینا، مطلب۔ تو پھر سے ایک بار، وَكُلُّ مَا يُقْضَى بِعُذْرٍ، اور ہر وہ کام جو عذر کے ذریعے سے پورا ہوتا ہو، فَلَا تَجْعَلْهُ فِي الْغُرْبَةِ مِنْ عِرْبَتِكَ، تو تم اس کو مت بنانا اجنبیت والی زندگی میں، اجنبیت والے ایام میں، اپنے مقصد میں سے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ معنی ہو گیا۔ ایک بار پھر سے اس کا جو ہے ہم کر رہے ہیں کہ نہیں جانا جاتا ہے کسی اجنبی آدمی کے حسب نسب کو، اس وجہ سے تمہیں جانا جائے گا تمہاری عادتوں کے ذریعے سے۔ وَكُلُّ مَا يُقْضَى بِعُذْرٍ، اور ہر وہ کام جو عذر کے ذریعے سے پورا ہوتا ہو، تو تم اس کو اپنی اجنبیت والی زندگی میں اپنے مقصد میں سے مت بنانا، یہ معنی ہو گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں، ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں، اس کے نحوی اس اعتبار سے اس میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے لیسا آیا ہوا ہے یہاں پر، لیسا جو کہ فعل ناقص ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے، تو فعل ناقصہ میں سے ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے، اس کا اسم جو کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ اس کا اسم کہاں ہے، اس کی خبر کہاں ہے، لیسا، لیسا کا اسم یہاں پر ہے، بعد میں آیا ہوا، اصل ذی قربۃ، اصل یہاں پر مضاف ہے اور ذی مضاف الیہ ہے اصل کا، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے، یہ مضاف بھی ہے اپنے بعد والے کلمے کا، غربتن کا۔ تو اصل ذی قربتن، یہاں پر اصل مضاف، ذی مضاف الیہ اصل کا، اور پھر مضاف کس کا، قربہ کا، اور قربہ مضاف الیہ۔
تو یہاں پر ہم کہتے ہیں یا تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ اصل مضاف ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ کیا ہو جائے گا، لیسا کا اسم ہو جائے گا، جو کہ یہاں پر کیا ہے مؤخر، یعنی کہ لیسا کا یہ اسم ہے. اور لیسا کی یہاں پر خبر کہاں ہے، یدرا، جو کہ جملہ کی شکل میں ہے. یدرا کے اندر ایک ضمیر ہے ہوا کی، جو کہ نائب فاعل ہے یدرا کی، اور وہ لوٹ رہی ہے کہاں پر، اصل کی طرف، یعنی گویا کی ضمیر اپنے مابعد کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن لفظاً لوٹ رہی ہے. حقیقت میں کیا ہے، یدرا کی جگہ کیا ہے یہاں پر ہے، تو معنوی اعتبار سے کیا ہے، ضمیر اپنے سے پہلے ہی کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی کہ اگر کہیں ایسا ہے کہ ضمیر اپنے بعد کی طرف لوٹے، دیکھنے میں بھی لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی تو وہ غلط ہوتا ہے. لیکن کبھی اگر ایسا ہو کہ ضمیر لفظی اعتبار سے اپنے بعد والے کی طرف لوٹے لیکن معنوی اعتبار سے کیا ہے اپنے پہلے لوٹے، تو وہ جائز ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر ہے، یہاں پر یدرا جو ہے ضمیر دکھنے میں تو لوٹتے ہی کہ اصل کی طرف لفظی اعتبار سے، لیکن جب ہم معنی دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے اپنے سے پہلے کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ معنوی اعتبار سے اس کی جگہ یہاں نہیں ہے، اس کی جگہ کیا ہے یہاں آخر میں ہے. تو گویا کہ جب اس کی جگہ یہاں پر ہے تو یہ اپنے سے پہلے لوٹ رہی ہے. تو لیسا یہاں پر کیا ہے، یہ لیسا فعل ناقص، یہ اس کا خبر ہے، یہ اس کا اسم ہے. انما تعرف من شیمتک، یہ واضح ہے، نعت مشبہ بالفعل ہے، اس پر ما کافہ داخل ہے، اس وجہ سے کیا ہے اب عمل نہیں کر رہا ہے، بالکل رک گیا عمل کرنے سے، اس لیے اس کے بعد کیا ہے یہاں پر جملہ فعلیہ آیا ہوا ہے. اس کے بعد ہے وَكُلُّ مَا يُقْضَى بِعُذْرٍ، کل یہاں پر مضاف ہے، ما موصولہ ہے، یقضا بعذر یہ جملہ کیا ہے، صلہ ہے ما موصولہ کا. یقضا اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ نائب فاعل ہے، لوٹ رہی کس کی طرف، ما کی طرف. بعذر جار مجرور متعلق ہے یقضا فعل سے، اور یقضا بعذر یہ صلہ جملہ صلہ ہو جائے گا ما موصولہ کا. موصول صلہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہو جائیں گے، کل مضاف کا، کل مضاف مضاف الیہ یہ مبتدا بن جائے گا. اس کے بعد خبر اس کی کہاں ہے، اس کی خبر یہاں پر ہے، فلا تجعلہ فی الغربۃ من اربتک، فلا تجعلہ فی الغربۃ من اربتک. یہاں پر جو ہے فلا تجعلہ فی الغربۃ، لا تجعلہ، لا تجعل یہ فعل ہے. اس کے بعد جو ہے ہو کی جو ضمیر ہے یہ لا تجعل کے اندر کی ضمیر فاعل ہے، اور ہو کی جو ضمیر ہے یہ ہو کی ضمیر یہ مفعول اول ہے اس کا، اور یہ ہو کی ضمیر ساتھ ساتھ میں ذوالحال بھی ہے، فی الغربۃ یہ ہے ایس میں کائنا فی الغربۃ یہ حال ہو جائے گا، اے کائنا، کائنا یہاں پر محذوف مانیں گے تو کائنا فی الغربۃ، اور یہ فی الغربۃ اس سے کائنا سے متعلق ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ کیا ہو جائے گا، یہ حال ہو جائے گا، کائنا فی الغربۃ حال ہو جائے گا ہو کی ضمیر سے. اور اس کے بعد من اربتک یہ مفعول چالہ کیا ہے، دو مفعول چاہتا ہے، تو اس کا وہ دوسرا مفعول کہاں آئے گا، دوسرا مفعول یہاں پر آئے گا من اربتک، اے کائنا من اربتک. تو یہاں بھی کائنا محذوف آنے کے، یہاں بھی کائنا محذوف آنے کے، لیکن دو جار مجرور ہیں، ایک جار مجرور یہاں پر ہے، ایک جار مجرور یہاں پر ہے. پہلا جار مجرور یہاں بھی کائنا مانیں گے، یہاں بھی کائنا مانیں گے. پہلا والا کائنا کیا ہے، حال بنے گا ہو کی ضمیر سے، اور دوسرا والا کائنا کیا ہے، مفعول بھی بنے گا کس سے، ہو تجعلہ سے. تو یہ جو ہے تجعلہ جو ہے پھر یہاں پر ہے کہ لا تجعل فعل، اس کے اندر کی ضمیر فاعل، اور ہوا ذوالحال، اور کائنا فی الغربۃ حال، اور حال ذوالحال سے مل کر کے مفعول اول لا تجعل فعل کا، اور یہاں پر کائنا محذوف ہے، کائنا من اربتک یہ مفعول ثانی ہو جائے گا تجعل فعل کا. اس طرح سے یہ جملہ فعلیہ ہو کر کے یہ خبر ہو جائے گا اس مبتدا کا جو ہم نے شروع میں ابھی جانا ہے. اور مبتدا کی خبر پر کیا ہے، مبتدا کی خبر پر کیا فا داخل ہوتا ہے، جی فا داخل ہوتا ہے، کبھی داخل ہوتا ہے فا، اس کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے. لیکن اصل میں کیا ہے، یہ کوئی بھی مبتدا اگر وہ کیا ہے شرط کے مشابہ ہو، شرط میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس میں جو شرط ہوتا ہے، اس میں شرط ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مبہم ہوتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی مبتدا ہے اس میں ابہام ہو، اور وہ جو شرط ہوتا ہے مبہم ہوتا ہے اور اس عموم پر دلالت کرتا ہے، تو ایسے ہی کوئی مبتدا اگر عموم پر دلالت کر رہا ہو اور اس کے بعد جو اس کی خبر ہے وہ مستقبل پر دلالت کر رہی ہو، جیسے کہ شرط کے مطلب جیسا مستقبل پر دلالت کرتا ہے، تو یہاں پر کیا ہے آ جاتا ہے، خبر پر کیا ہے فا داخل کرنا جائز ہو جاتا ہے. بہت خلاصہ کلام یہ ہے، مطلب کہ بہت ساری جگہیں فا داخل ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اگر کل کوئی کلمہ کل ہے اور وہ مضاف ہو رہا ہے اس میں موصول کی طرف، اور اس کا جو